السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالبرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت امام عشق محبت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور میرے پیر مرشد حضور اختر رضا خاں ازہری رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتی ہیں کہ داغ فرقت طیبہ قلب مجھ میں ہل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مجھ میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا کیا؟ آخر وہ سچے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سچے وہی لوگ ہیں جو قانون مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جن کے صبح و شام قانون مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ میں گزرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ اور قرآن ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ تو پیارے، انہی سچوں میں ایک نام آتا ہے وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند علامہ اختر رضا خاں ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اپنی زندگی قانون مصطفیٰ کے مطابق گزاری، شریعت مصطفیٰ کے مطابق آپ نے زندگی گزاری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اختر رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو گھرانہ علم و فن کا مرکز ہے،
عشق و محبت کا بھی مرکز ہے اور سنیت کا بھی مرکز ہے. جس گھرانے سے ہمیشہ سنت مصطفیٰ کی بات ہوئی، قانون مصطفیٰ کی بات ہوئی اور شریعت مصطفیٰ کی بات ہوئی، جس گھرانے والوں نے اپنی پوری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اختر رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کے والد ماجد کا نام مفسر قرآن حضرت ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت حجت الاسلام حامد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر لخت جگر ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی ہے. تو پیارے، جس ذات پاک کا دادا لاجواب ہو، نانا لاجواب ہو، اور انہی کی گود میں، انہی کے آغوش میں جنہوں نے زندگی کی پروان پائے ہو، جنہوں نے پرورش پائی ہو، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایام گزارے ہو، اس ذات کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. یہی وجہ ہے پیارے، حضور اختر رضا خواہ ازہری جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے غالباً، تو آپ کے والد ماجد مفسر قرآن نے آپ کی بسم اللہ خانے کا پروگرام انعقاد کیا. مگر قربان جائیے، آخر بسم اللہ خانے کس نے کرایا؟ تو اس دور کے وہ عظیم ہستی جو تقوی میں، طہارت میں، علم میں، عمل میں، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، جس کو زمانہ شہزادہ اعلی حضرت حضور مصطفیٰ رضا خواہ المعروف مفتی اعظم ہند کے نام سے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے آپ کی بسم اللہ خانی کا، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش میں آپ نے حاصل کی. پھر آگے کی پڑھائی آپ نے اپنے والد ماجد مفسر قرآن سے حاصل کی. پھر منظر اسلام میں آپ نے علم حاصل کیا. لیکن پیارے، اللہ رب العزت نے حضور اختر رضا خواہ ازہری کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کے مقام اور مرتبے کو ان کے بارے میں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے سوانح حیات، سوانح عمری کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہ پہنچے اہل سنت منزل مقصود کو، کیوں نہ پہنچے اہل سنت منزل مقصود کو، جب ہے میر کارواں اختر رضا کا قادر، جب ہے میر کارواں اختر رضا کا قادر.
عزیزان ملت اسلامیہ، منظر اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ جامعہ ازہر بھی گئے مصر میں، وہاں پہ آپ نے 3 سال علم دین حاصل کیا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ جو علم میں نے حضور مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں رہ کر میں نے حاصل کیا، وہ علم مجھے جامعہ ازہر میں نہیں ملا۔ کاش اگر وہ 3 سال کا عرصہ بھی اگر میں اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں گزار دیتا تو مجھے کہیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا۔ لیکن جب آپ مصر سے علم دین حاصل ہو کر کے علم حاصل کر کے جب وہ واپس ہندوستان کے سرزمین پر آئے اور بریلی شریف کے اسٹیشن پہ جب آپ پہنچے، جب آپ کے خاندان والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی، منظر اسلام کے طلباء اساتذہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اختر رضا خان ازہری مصر سے تشریف لا رہے ہیں، تو منظر اسلام کے اساتذہ، طلباء اور دیگر مدارس کے اساتذہ اور طلباء اور بذات خود بنفس نفیس حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان تشریف لے آپ کے استقبال کے اور ٹرین کا انتظار فرماتے رہے۔ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کے رکی اور آپ اترے تو سب سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند نے گلے لگایا اور پیشانی چومی اور بہت دعائیں دی اور فرمایا کچھ گئے تھے بدل کے آ گئے، مگر یہ میرا بچہ پر جامعہ کی تہذیب کا کچھ اثر نہیں، جامعہ کی تہذیب کا کچھ بھی اثر نہیں۔ تو پیارے، جس ہستی کے استقبال کے لیے اپنے وقت کا ولی کامل آ رہے ہو، جن کی پیشانی کو چومے ہو، جن کی پیشانی کو بوسہ دیے ہو، اب اندازہ لگاؤ کہ اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار علوم بھی عطا فرمایا، مگر کچھ حاسدین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف علم فقہ میں ماہر ہیں، کچھ کہتے ہیں علم تفسیر میں، کچھ کہتے ہیں علم حدیث میں، کچھ کہتے ہیں، مگر قربان جاؤ پیارے، سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے 36 علوم سے نوازا، 36 علوم پر آپ مہارت تامہ رکھتے تھے، اور جب کوئی بندہ 36 علوم پر مہارت تامہ رکھتے ہو اور شریعت مصطفیٰ کو ہمہ وقت گامزن رہتے ہو، قانون مصطفیٰ کو عملی جامہ پہناتا ہو، مسئلے کے اعلی حضرت کے فروغ کی بات کرتا ہو،
تبھی جا کے ایک آواز اٹھتی ہے اور ہر بچے بچی کی زبان سے یہ صدا نکلتی ہے کہ علم کا ساگر، علم کا دریا، تاج الشریعہ، علم کا ساگر، علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. تب جا کے گلی گلی کوچی کوچی سے آواز اٹھتی. عزیزان ملت اسلام، اللہ رب العزت نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تبھی تو کسی نے کہا کہ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں ایسے لوگ، مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں ایسے لوگ، مٹتے نہیں ہیں دہر سے جس کے نشان، مٹتے نہیں ہیں دہر سے جن کے نشان. عزیزان ملت اسلامی، یا اللہ رب العزت کا بے شمار احسان ہے. میرے حضور اختر رضا خان ازہری، عزیزان ملت اسلام، مگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سمجھوتے کا سودا نہیں کیا، چاہے کوئی بھی ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو. آپ نے کبھی سمجھوتے کا آپ نے سودا نہیں کیا، ہمیشہ بے بانک ٹہل رہے، شریعت مصطفیٰ پہ کام کر. آپ نے اپنی زندگی کے لیے، آپ اپنی زندگی میں یہ لازم کر لیے تھے کہ ہمیں زندگی کا ہر لمحہ عشق مصطفیٰ اور یاد مصطفیٰ میں گزارے. یہی وجہ ہے پیارے، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ نارائن دت تیواری کو خاندان اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق تھا. انہوں نے اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں حضرت کے برادر اکبر مولانا ریحان رضا خان کو MLC نامزد کیا تھا. ان کے مقررہ میعاد ختم ہو جانے کے بعد حضرت کے لیے کوشاں رہے، مرا حضرت نے منع کر دیا. مجھے یہ پد نہیں چاہیے، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، میں نے تو اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا. اب میرے پاس وقت کہاں، ٹائم کہاں، میں اس عہدے کے لیے ٹائم کہاں سے نکالوں، وقت کہاں سے نکالوں. میرے زندگی کے ہر لمحہ اب صرف یاد مصطفیٰ میں ہی گزرے. جب میں بات کروں گا تو مصطفیٰ کی عظمت کی بات کروں گا، جب لب کھولوں گا تو مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہوگی، اور جب قلم اٹھاؤں گا تو پھر یہی لکھوں گا، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے پیارے کہ آپ کو سچا جانشین حضور مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے مجھے فخر ہے میرے بیٹے اختر رضا پر، اور یہی میرا سچا جانشین بھی بنے گا. اور یہی مسلک اعلی حضرت کو فروغ دیتا ہوا نظر آئے. یہی وجہ ہے پیارے کہ آپ ایک مرتبہ آزاد انٹر کالج میں آل انڈیا جماعت رضا مصطفیٰ کی ایک عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جب آل انڈیا جماعت مصطفیٰ نے ایک عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا تھا،
حضرت نے ہزاروں کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں کہ اعلی حضرت قدس سرہ کے مسلک پر قائم رہنا، وہابیوں اور دیگر فرقوں میں سے میل جول، کھانا پینا، کسی بھی طرح کا اتحاد جائز ہے۔ ان فرقہ باطلہ سے تا قیامت اتحاد ہو نہیں سکتا، اور فرماتے میرے خاندان کے لوگ یا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ دیکھیں کہ مسئلے کے اعلی حضرت سے ہٹ گیا ہے تو دور سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک۔ کیا مطلب یہ ہے کہ عزت انہیں ملے گی جو مسلک کی بات کرے، انہی کو اپنا سر کا تاج بناؤ جو مسلک کے اعلی حضرت کی بات کرے۔ اس لیے کہ اعلی حضرت امام عشق محبت نے ہمیں جو درس دیا ہے تو نبی کی محبت ہی کا درس ہے۔ نبی سے کس طرح سے محبت کرے، یہ درس اور پیغام ہمیں اعلی حضرت امام عشق محبت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے، جب ہندوستان کے پردھان منتری اندرا گاندھی کا دور تھا، جب انہوں نے اپنے دور میں نسل بندی جیسا قانون لے آیا اور یہ نعرہ دیا ہم دو ہمارے دو، نسل بندی ضروری ہے، نسل بندی کرنا چاہیے، جب یہ حکم اس دور کے پردھان منتری نے جب جاری کیا تو عوام میں بے چینی سی پھیلی، اور اس وقت بے چینی کا اور انتہا ہو گئی کہ جب قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند نے نسل بندی کی جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ ملکی کی بے چینی کیفیت اور امت مسلمہ میں انتشار کو دیکھتے ہوئے جابر و جابر حکمراں کے خلاف تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند کی حکم پر حضرت نے نسل بندی کے حرام و ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس فتوے پر حضور مفتی اعظم ہند علی الرحمہ کے علاوہ حضرت مولانا مفتی قاضی عبد الرحیم بستری علی الرحمہ اور مولانا مفتی ریاض احمد سیوانی قدس سرہ کی دستخط۔ جب بریلی کی مرکز سے یہ فتویٰ شائع ہوا کہ نسل بندی اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، اب تک تو عوام میں بے چینی تھی، عوام میں انتصار تھا، مگر اب حکومت میں بے چینی آ گئی، اب حکومت بے چین و بے قرار، کیونکہ مرکز سے فتویٰ صادر ہو گیا ہے تو حکومت نے دباؤ ڈالا، کوشش کیا کہ کسی طریقے سے ان سے کہا جائے کہ وہ فتویٰ واپس لے فتویٰ واپس لینے کے لیے انہیں مجبور کیا جائے۔ مگر یاد رکھیے اس وقت میرے تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان نے فرمایا، اے حکومت ہند کان کھول کے سن لو، وہ کسی اور مرکز سے جب فتویٰ صادر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فتویٰ واپس لے لے، کوئی اور مفتی اگر فتویٰ دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مفتی اپنا فتویٰ واپس لے لے، مگر یاد رکھنا یہ احمد الرضا کا پرپوتا حضور مفتی اعظم ہند کا نواسا، حضور حجت الاسلام کا پوتا، اور حضور مفسر اعظم کا یہ لخت جگر اختر رضا بول رہا ہے کہ میں نے فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق دیا ہے، اب یہ فتویٰ واپس نہیں۔ حکومت بدل سکتی ہے مگر فتویٰ نہیں بدل سکتی۔ اتنی جرأت، اتنی بہادری کس کے اندر ہے؟ کہنا پڑے گا
اس ذات کے اندر ہی ہے کہ جس کے اوپر نگاہ عنایت مفتی اعظم ہند کی ہو، جس کے اوپر نگاہ عنایت مفسر قرآن کی ہو، گویا کہ اسی کے اندر یہ جرأت اور بہادری۔ تبھی تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو یہ اختر ہزار آنکھوں میں۔ پیارے، آج دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے سے تاج الشریعہ تاج الشریعہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب بھی زبان کھولے ہیں تو اس زبان سے صرف شریعت کی بات ہے، مدحت مصطفیٰ کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میرے حضور اختر رضا علی رحمت الرضوان پر میرے مفتی اعظم کا وہ نگاہ کرم، وہ نگاہ عنایت، کیا کہنا۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ بیرون ممالک میں ایک جلسہ تھا جس میں آپ کو خطاب کرنا تھا، حضور اختر غالباً حالین کا واقعہ ہے۔ اور جب آپ کرسی خطابت پر جلوہ گر ہوئے تو آپ اپنے عادت کے مطابق اردو میں تقریر کرنے آپ نے شروع کر دی۔ عوام سے آواز اٹھنے لگے، انگلش انگلش۔ جب آپ نے عوام کی بے چینی کو دیکھا تو اسٹیج کے جانب مخاطب فرمایا آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انگلش میں تقریر کیجیے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، میرے تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے اپنے آنکھوں کو بند کیے، کچھ دیر مراقبے میں گئے، اور جب مراقبے سے اپنے سر کو اٹھائے، جب اپنے آنکھوں کو کھولے، اس کے بعد پھر آپ نے جب تقریر کرنا شروع کیا، اس قدر فصیح اور بلیغ انگلش میں آپ نے تقریر کی، اتنی خوبصورت انگلش میں آپ نے تقریر کی ہے کہ لوگ سن کے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تو گویا سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اختر رضا خان نے جو اپنے آنکھوں کو بند کیے کہ عام لوگوں کی طرح آنکھوں کو بند نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے اپنے پیر و مرشد سے گویا فیض لے رہے، فیض مانگ رہے۔ اور جب بریلی سے فیض ملا، مفتی اعظم کی نگاہ کرم ان پہ ہوا، تو پھر انہوں نے موتیار جواہرات لٹانے شروع کر، علم کے خزانے لٹانے شروع کر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان کو وہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، فخر جناب مفتی اعظم ہے تیری ذات، فخر جناب مفتی اعظم ہے تیری ذات، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں ایسے لوگ، مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں ایسے لوگ، مٹتے نہیں ہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی، مٹتے نہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی۔ لیکن پیارے، وہ عظیم ہستی ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ عظیم ذات ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قبر انور پر
نور و رحمت کی بارش کا نزول عطا فرمائے، اور آپ کا فیضان تا قیامت ہم اہل سنت والجماعت پر جاری و ساری عطا فرمائے۔ چلتے چلتے میں اتنا کہوں گا پیارے، اہل سنن کی آنکھ کا تارا چلا گیا، اہل سنن کی آنکھ کا تارا چلا گیا، اہل سنن کی آنکھ کا تارا چلا گیا، افسوس پاس با وہ ہمارا چلا گیا، افسوس پاس با وہ ہمارا چلا گیا، افسوس پاس با وہ ہمارا چلا گیا، ضرب شدید نجد پہ جس نے لگائی ہے، ضرب شدید نجد پہ جس نے لگائی ہے، باطل سے عمر بھر جو نہ رہا چلا گیا، باطل سے عمر بھر جو نہارا چلا گیا، باطل سے عمر بھر جو نہارا چلا گیا، خوش بخت ہے وہ جن کو زیارت ہوئی نصیب، خوش بخت ہے وہ جس کو زیارت ہوئی نصیب، اب وہ نہ مل سکے گا دوبارہ چلا گیا، اب وہ نہ مل سکے گا دوبارہ چلا گیا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، حق بولنے، حق باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے اس تاریخ کو آپ اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام کریں، اور قرآن خانے کا بھی اہتمام کریں، اور خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا تعالیٰ حضور کا فیض و فیضان ہم سب پر جاری و ساری رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔